رسوله النبي الأنور وعلى آله وأصحابه السرج الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحبك یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرت گرامی، یہ میرے ہاتھ میں السید کا امام اہل سنت نمبر ہے. حضور غزالی زماں کا وہ سبھی 4-5 شوال کو ختم ہوا ہے، اس موقع بھی یہ شائع کیا گیا. اس میں حضور شیخ کریم کے بارے میں بڑے قیمتی مضامین ہیں، مقالات ہیں. تو اس کا ہدیہ 150 روپے ہے. یہ آپ ضرور خریدیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کس ہستی کے دامن سے وابستہ ہیں. وہ ہستی نابغہ روزگار تھی، وہ بقیت السلف، وہ مشائخ چشت کے امانتوں کے امین اور ان کی وراثتوں کے وارث حضور غزالی زماں. میرے دوستو، جب حضرت تشریف لائے ملتان تو کوئی ٹبر ساتھ نہیں تھا، کوئی یہاں رشتہ دار نہیں تھے، کوئی زمینے اور مربے نہیں تھے. اکیلے تن آئے ملتان میں، اور اس مرد درویش نے ایک جہان آباد کیا. حضرت مولانا محمد بخش سیدی علیہ الرحمہ انہی لوگوں میں سے تھے جنہیں حضرت نے علم کی دولت سے مالا مال کیا. مولانا محمد بخش سیدی گدری میں لال تھے، بالکل بے نفس انسان. انہیں دیکھو تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا جیے ظالم بیٹھا ہے. وہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا، لیکن انہوں نے بڑا کام کیا، مدرس پیدا کیے اور علمی کام، بڑا وقی کام کیا. مجھے جب ملتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ میرے پاؤں چوم دیں. اب مجھ جیسا سیاکار، گناہ گار، ذلیل انسان وہ میرے ساتھ ایسا کرتے تھے، مجھے بڑی شرم آتی تھی. میں مولانا سے کہتا، مولانا آپ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. بڑے پیارے انسان تھے، صالحین عابدین زاہدین میں سے تھے، اور بے نفس انسان تھے، بے نفس انسان تھے. حضرات گرامی، وقت نہیں ہے میں مولانا کی کیا کیا خوبیاں بیان کروں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. ابھی آپ نے میرے بیٹے کی تقریر سنی، میرے لطف آیا. اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ. میں تو اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ یادداشت ختم ہو گئی، نام بھول جاتا ہوں. اب یہ جیسے یہ ارشد صاحب، راشد صاحب، ارشد صاحب بیٹھے ہیں، یا عابد اجمل بیٹھے ہیں، یہ لیکن بعض اوقات ایسا ہے کہ ان کے میں نام بھول جاتا ہوں، ذہن میں آتا کہ یہ کون بیٹھے ہیں. میری صحت کا بھی یہ معاملہ ہو گیا، حافظے کا ہو گیا ہے. تو تقریر تو حافظے سے ہوتی ہے. تو میں پہلے بھی کوئی ایسا مقرر شعلہ نوا اور باعث جادو بیان نہیں تھا، لیکن ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کچھ باتیں کر دیا کرتا تھا. اب تو بالکل رہ گیا ہوں. مولانا محمد عارف سعیدی ملتان آئے میرے پاس، ملتان، اور آ کے بڑی مولانا جیلانی کے ساتھ ہی آئے، مولانا غلام جیلانی کے ساتھ، اور انہوں نے مجھے دعوت دی اس پروگرام کی. میں نے اپنا عذر پیش کیا کہ مجھے اب ایسی تکالیف ہیں کہ میں اپنے گھر کے علاوہ کہیں میرے لیے قیام بڑا مشکل ہے، سفر بہت مشکل ہے.
عوارض ہیں، لیکن میں کیا بیان کروں، لیکن انہوں نے بہت اصرار کیا۔ پھر مولانا محمد بخش جیسی شخصیت جو مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، تو میں ان کے کہنے پر آ گیا ہوں۔ تو یہ میں نے جو صورت پڑھی ہے یہ مختصر ترین صورت ہے، ایک صورت کوثر اور صورت عصر۔ میرے دوستو، جس کا کلام ہوتا ہے نا، تو کلام کے اندر متکلم کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں نا کلام الامام امام الکلام، کہ امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں the speech of the king is the king of speeches، کہ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے صورت عصر پڑھی، یہ کسی بادشاہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شہنشاہ کا کلام نہیں ہے، یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ تو احکم الحاکمین کے کلام کی کیا خوبی، رب کائنات کی ذات کی صفات کی تجلی اس میں ملتی ہیں۔ فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی۔ اب عصر قسم سے شروع کیا۔ رب کائنات نے اپنے پاک کلام میں متعدد جگہ قسمیں فرمائی ہیں۔ فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی۔ قسم کیوں فرمائی؟ قسم فرمانے کی بہت سی وجوہات ہیں، میں تو ایک بے علم آدمی، علماء جانتے ہیں، لیکن ایک یہ وجہ یہ ہے کہ جس چیز کی قسم فرمائی جائے، جس چیز کی قسم کھائی جائے، وہ اس کی عظمت پہ دلالت کرتی ہے کہ ایسی چیز ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ اس سے آگے جو مضمون ہے اس کی عظمت، اہمیت ہے کہ کتنا اہم مضمون ہے جو قسم سے شروع ہو رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، انسان خسارے میں ہے۔ اب عصر سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے، اہل تفسیر نے کہا کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز عصر پانچوں نماز میں سب سے اہم ہے، جسے قرآن کی زبان میں صلاۃ وسطیٰ کہتے ہیں۔ اس کی حفاظت کی تاکید ہے کہ سب سے زیادہ تاکید جو ہے صلاۃ وسطیٰ کی ہے کہ اس کی حفاظت کرو۔ تو اس عظمتوں والی، اور اس لیے بھی کہ عصر کی جو نماز ہے نا، یہ ایسے وقت میں ہے کہ کاروبار بڑے زور شور پہ ہوتے ہیں، بازاروں میں چہل پہل ہے، بڑی رونق ہے۔ تو گویا اگر نے فرمایا کہ میں دیکھوں کہ میں نے جو انہیں اتنے کاروبار، اتنی نعمتیں، دولتیں دی ہیں، تو میں دیکھوں کون ان میں سے ہے جو عصر کی نماز میں پا کے پڑھتا ہے۔ اور بعد نے کہا کہ یہاں عصر سے مراد وقت عصر ہے۔ وقت عصر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ عصر کا وقت جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ دن اور رات کے درمیان کا وقت ہے نہیں، اور یہ وقت وہ ہے کہ فرشتے جو ہیں، وہ جو دن کے فرشتے صبح سے شام تک جو ڈیوٹی دے رہے ہیں نظام کائنات کے لیے، وہ اب جا رہے ہیں اور نئے آ رہے ہیں۔ صبح بھی ایسی ہوتا ہے۔ تو یہ دو وقت، صبح اور عصر کا وقت ایسا ہے کہ فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہے، اور فرشتوں کا اجتماع نظام کائنات میں بڑی اہم چیز ہے۔ تو اور عصر کا وقت اس لیے بھی اہم ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اور قبر میں اسے دفن کیا جاتا ہے، تو جب اس کے لواحقین چلے جاتے ہیں تو اندھیری قبر میں اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت عصر ہے، جیسے وقت عصر ہے۔ اور جب منکر نکیر آتے ہیں تو وہ سوال جواب شروع کرتے ہیں، تو اگر وہ نمازی ہے نا تو کہتا ہے سوال جواب بعد میں ہوگا، پہلے نماز عصر پڑھ لوں۔ اور یہ وقت عصر وہ ہے کہ جنت میں وقت کی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن ہر وقت وقت عصر ہوگا۔ جنت میں ہر وقت وقت عصر ہوگا۔ تو یہ وقت عصر، والعصر، قسم ہے وقت عصر کی۔ بعد نے کہا یہ وقت عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، زمانہ، ٹائم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ انسان خسارے میں ہے۔ اب یہ زمانہ بڑی بے رحم چیز ہے، زمانہ کسی کے ساتھ نہیں دیتا۔ بادشاہتیں ختم ہو جاتی ہیں، وزارتیں ختم ہو جاتی ہیں، میرے دوستو، دولت مند غریب ہو جاتا ہے، غریب دولت مند ہو جاتا ہے،
میرے دوستو، جو حسین جنہیں اپنے حسن پہ ناز ہوتا ہے ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، جنہیں اپنی قوت بازو پہ ناز ہوتا ہے ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، جنہیں اپنے علم پر ناز ہوتا ہے ان کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ زمانہ کسی کا ساتھ نہیں دیتا، زمانہ بڑی ظالم چیز ہے، اور زمانہ وہ چیز ہے کہ رب کائنات نے سب چیز زمانے میں پیدا کی ہے، زمانے کے کشکول میں سب چیز رکھی ہے۔ تو یہ زمانہ قسم ہے زمانے کی، لیکن جو اہل دل اہل نظر ہیں ان کا یہاں عصر سے مراد زمانہ محبوب ہے، زمانہ محبوب، قسم ہے زمانہ محبوب کی، انسان خسارے میں ہے۔ اب حضور کا زمانہ میں تو اسے 3 حصے میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حضور کا زمانہ رحمت ہے، ایک حضور کا زمانہ ظہور ہے، اور ایک حضور کا زمانہ نبوت ہے۔ حضور کا زمانہ رحمت، نہ مجھے اس کی ابتدا کی پتہ نہ انتہا کی پتہ، ابتدا آفرینی سے حضور کا زمانہ رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے حضور کا نور پیدا ہوا، اور جس کو جو ملا حضور کی رحمت کے صدقے ملا۔ انبیاء کو نبوت ملی، رسولوں کو رسالت ملی، بادشاہوں کو بادشاہت ملی، جاگیرداروں کو جاگیر ملی، شہنشاہوں کو شہنشاہیت ملی، علماء کو علم ملا، حسینوں کو حسن ملا، جس کو جو ملا حضور کی رحمت کا صدقہ ملا۔ اور اس کے بعد حضور کا زمانہ ظہور، زمانہ ظہور میں اس دن سے شمار کرتا ہوں جس دن حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ نے آپ کو جنم دیا، سید عالم کی جب اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ میلاد جسے ہم میلاد کہتے ہیں، اور میلاد مناتے ہیں، اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے، ہم میلاد مناتے رہیں گے۔ تو یہ حضور کا زمانہ ظہور اس دن سے، اور حضور کی مبارک حیات ظاہری کی 63 سال جو سید عالم نے مکے اور مدینے میں گزارے، مکے کی ان گلیوں کو سلام جن میں سید عالم چلتے تھے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے میں جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ وہ زمانہ ہے کہ پھر دیکھو تو صحابی بن جاؤ، دیکھو تو صحابی بن جاؤ۔ اور صحابی میرے دوست وہ صحابی جس نے حضور کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ کتنی عبادتیں کر لو، کتنی ریاضتیں کر لو، ہزاروں حج کر لو، سارے دن رات قائم اللیل رہو، صائم الدہر رہو، صحابی نہیں بن سکتے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے کہیں زیادہ بڑی عبادت زیارت رسول ہے۔ صبر عبادت سے بڑھ کر حضور کی زیارت کی بات ہے، اور جب حضور کی زیارت کا یہ عالم ہے تو رب کی زیارت کا کیا عالم ہے؟ رب کی زیارت، اس کا دیدار، وہ عبادت ہے کہ اس کے عابد فقط سید عالم ہے۔ وہ عبادت کسی کو نصیب نہیں ہوتی، وہ عبادت کسی کو نصیب نہیں نہ ہو سکتی ہے۔ بعد میں قیامت کے دن تو دیے گا، اور بات ہے، بات دنیا کی بات ہوتی ہے، وہ عبادت کسی کو نصیب نہیں، فقط حضور کی۔ تو میرے دوستو ذرا غور کریں کہ جب حضور کے دیدار سے اتنا درجہ مل جاتا ہے تو رب کے دیدار سے کتنا درجہ مل جاتا ہے۔ تو قسم ہے زمانہ محبوب کی، انسان خسارے میں ہے۔ اب میرے دوستو، میں نے آپ کو بتایا کہ وقت اثر فرشتوں کی وجہ سے اہم ہے۔ قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے تو کہے گا قبر والا کہ پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر سوال جواب ہوں گے۔ تو یہ فرشتوں کی جو بات ہے، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہمارے اوپر بھی تو فرشتے مقرر ہیں نا، فرشتے مقرر ہیں نا، کرامن کاتبین، دائیں کندھے پہ اور بائیں کندھے پہ، یہی عقیدہ ہے نا
سب لوگوں کے اوپر کرام الکاتبین ہیں، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔ بات یہ ہے کہ ہر شخص، ہر انسان پر ہی کرام الکاتبین نہیں ہے، کیونکہ کرام الکاتبین کا کیا کام ہے؟ ایک ہے نیکی لکھنے والا، ایک ہے بدی لکھنے والا۔ یہ ہے نا کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا لکھ لیتا ہے، جو بدی کرتا ہے اغواء شیطان سے تو وہ لکھ لیتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو معصوم بچے ہیں، جو مجنون، پاگل اور فاتر العقل ہیں، وہ تو کچھ کام کر ہی نہیں سکتے، وہ تو نہ نیکی کر سکتے نہ برائی کر سکتے۔ بیٹا معصوم بچہ 2-2.5 سال کا اگر باپ کو تھپڑ مار دیتے ہیں، گناہ گار ہے؟ باپ کو تھپڑ مار دے 2-2.5 سال کا بچہ گناہ گار ہے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ اسے شعور ہی نہیں۔ پاگل آدمی اگر کوئی ایسا کام کرے جو برائی کا ہو تو وہ برائی نہیں ہے، کیوں؟ اسے شعور ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، جو پاگل ہیں، مجنون ہیں، فاتر العقل ہیں، اور جو معصوم بچے ہیں، ان پر کوئی فرشتے مقرر نہیں ہوتے۔ کیوں؟ رب کے کام تو حکمت والے ہوتے ہیں نا۔ اگر وہ فرشتے مقرر ہوں تو نہ وہ نیکی کریں گے نہ وہ بدی کریں گے، تو فرشتے تو خالی بیٹھے رہیں گے، کیا لکھیں گے؟ اسی طرح جو کافر اور مشرک ہیں، کافر مشرک، وہ نیکی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ برائی کرتے ہیں۔ اچھے کام کرتے ہیں کافر، اچھے کام اور چیز ہے، نیکی اور چیز ہے۔ اچھے کام تو میرے دوستوں لاہور آپ جائیں، گنگا رام ہسپتال ہے نہیں ہے؟ ابھی گنگا رام تو ہندو تھا نا، اس نے ہسپتال بنانا مریضوں کے لیے اچھا کام ہے نہیں ہے؟ لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل ہے لاہور میں، وہ لیڈی ولنگٹن نے بنایا۔ تو جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اسے نیکی نہیں کہہ سکتے۔ نیکی کا تعلق ایمان سے ہے، نیکی کا تعلق ایمان سے ہے۔ میرے دوستو، یہ جو اچھے سڑکیں بناتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہسپتال بناتے ہیں، خیراتی ادارے قائم کرتے ہیں، چیریٹیز بناتے ہیں، یہ اچھے کام ہیں، لیکن یہ نیکی نہیں ہے، اس لیے کہ نیکی کا تعلق ایمان سے۔ اور اللہ تعالیٰ تو عدل فرماتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرماتا۔ ان کافروں مشرکوں کے جو اچھے کام ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے، اس کا بدلہ انہیں دنیا میں، آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، آخرت میں کوئی اجر۔ آخرت میں اگر اجر ہے تو مومن کے لیے ہے، مومن کے لیے۔ تو میرے دوستو، یہ فرشتے جو ہیں، یہ کافروں پر، مشرکوں پر نیکی کا فرشتہ نہیں ہوتا، فقط بدی کا فرشتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ نیکی کریں گے، نیکی کا تعلق ایمان سے ہے۔ تو وہاں صرف ایک فرشتہ ہوتا ہے بدی کا، وہ لکھتا جائے گا بدی۔ اسی طرح میرے دوستو، جو انبیاء کرام ہیں، وہ تو معصوم ہیں، کسی نبی سے غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، وہ معصوم ہیں۔ تو انبیاء پر کوئی بدی کا فرشتہ مقرر نہیں ہوتا، نیکی کا فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ یہ ہم عامت المسلمین ہے کہ ہمارے لیے نیکی کا فرشتہ بھی ہے، بدی کا فرشتہ بھی ہے، کہ وہ نیکی کرتے ہیں اللہ کے فضل سے تو وہ لکھ لیتا ہے، اور شیطان کی اغوا سے برائی کرتے ہیں تو وہ لکھ لیتا ہے۔ یہ تو ایک جملہ مطلقہ میں نے کہہ دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے زمانہ محبوب کی، انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا، میں نے زمانوں کی بات کر رہا تھا، تو تیسرا ہے حضور کا زمانہ نبوت۔ زمانہ نبوت کب سے شروع؟ میرے دوستو، ویسے تو حضور نے فرمایا دیکھیں نا، میں بھول جاتا ہوں، کنت نبی و آدم بین ماء و طین، کنت نبی و آدم بین روح الجسد، بین روح والجسد۔ میں اس وقت بھی منصب نبوت پہ فائز تھا جب آدم پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، حضور کا فرمان ہے۔ لیکن میں اب سہولت کے لیے اس دن سے حضور کے زمانہ نبوت کی شمول کرتا ہوں جس دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو، مجھے مانو۔ اور یہ زمانہ اس دن سے میں شروع کر رہا ہوں، کب تک؟ ابد الآباد تک۔ جو نبی آیا اس کے ایک زمانے کے لیے آیا، ایک وقت کے لیے آیا، ایک خاص قوم کے لیے آیا۔ لکل قوم ہاد، قرآن نے کہا، اور ہاد سے امراد نبی ہے کہ ہر قوم کے لیے نبی آیا۔ لیکن حضور جو آئے تو حضور تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
تمام جہانوں کے لیے حضور نبی بن کر آئے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری کائنات کے لیے رسول ہوں۔ تو میرے دوستو، اس لیے اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ جو انبیاء آئے اپنے وقت میں آئے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کا ایمان لائے، ان کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا آدم صفی اللہ، لا الہ نوح نجی اللہ، لا الہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا عیسیٰ روح اللہ آئے نا۔ لیکن جب لا الہ الا محمد رسول اللہ آیا پھر سب ختم ہو۔ جنت میں تمام انبیاء ہوں گے نہیں ہوں گے، ان کی امتیں بھی جنہوں نے ان کا کلمہ وہ بھی ہوں گی، لیکن اور ان امتوں نے اپنے دنیا کے اندر اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا۔ حضرت ابراہیم کی امت نے ان کا کلمہ، حضرت نوح کی امت نے ان کا کلمہ، اس سے تھا نا۔ لیکن اب جب جنت میں آ گئے تو وہ انبیاء بھی، ان کی امتیں بھی، اور حضور کی امت بھی جو کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ اور میرے دوستو، جنت میں جو کتاب جس کی تلاوت کی جائے گی وہ انجیل، زبور، تورات نہیں ہوگی، قرآن ہوگا۔ تو حضور کا زمانہ نبوت عبد الآباد تک، تو فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لے آئے، وہ خسارے میں نہیں ہے جنہوں سے صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے، اور یہ دو بھی کافی نہیں ہے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو بھی حق کی دعوت دی، لوگوں کو بھی حق کی دعوت دی، اور یہ بھی کافی نہیں ہے، وتواصوا بالصبر، جب مصائب و علام آ جائیں تو صبر کی تلقین۔ میں نے تفسیر میں پڑھا کہ الا الذین آمنوا سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے، وعملوا الصالحات سے مراد سیدنا فاروق اعظم ہے، وتواصوا بالحق سے مراد سیدنا عثمان غنی ہے، اور وتواصوا بالصبر سے مولائے کائنات۔ تو وہ خسارے میں نہیں ہے جس کا تعلق صدیق اکبر سے، فاروق اعظم سے، عثمان غنی سے، مولائے کائنات۔ اے سنیو، تم ہی وہ ہو، تم ہی وہ ہو کہ تمہارے ہاتھ میں دامان صدیق اکبر بھی ہے، دامان فاروق اعظم بھی ہے، دامان عثمان غنی بھی ہے، دامان مولائے کائنات۔ میرے دوستو، یہ صورت اصل ایسی صورت ہے کہ حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا، فقط صورت اصل نازل ہو جاتی تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ قرآن پڑھو، سمجھو، تو عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت فرمائے اور صاحب قرآن کی محبت۔ آمین وآخر دعوانا۔